بزرگوں، ہمارے بچوں کو سکھا دو کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں۔ کاشتکاروں کو بتا دو، مزدوروں کو بتا دو، ملازموں کو بتا دو، پولیس والوں کو بتا دو، رکشہ پولرز کو بتا دو، ہر فرد بشر کو بتاؤ، ہر ہندو سے کہو سناتن ویدک دھرم میں ایشور کے بارے میں کیا کہا گیا، ویدوں میں کیا کہا گیا، گیتا میں کیا کہا گیا، اس ایک مالک و پروردگار کے بارے میں تمہاری مذہبی کتابیں کیا کہتی ہیں۔ تمہارے پنڈتوں نے اگر بتوں کی پوجا کروا رکھی ہے اور انسانوں کو خدا بنا رکھا ہے یا جنوں کو خدا بنا رکھا ہے تو انہوں نے اپنے مذہب کے ساتھ اہانت کا اور ذلت کا تذلیل کا معاملہ کیا ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں کہ ایشور سے ہٹا کر کسی اور کی پوجا کروانا چاہتے ہیں، وہ ہندو مذہب کی تذلیل کرتے ہیں، وہ ویدوں کے خلاف کرتے ہیں، وہ گیتا کے خلاف عمل کر رہے ہیں، وہ بیوپار کرنے والے مجرم لوگ ہیں، وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، ملک کو تقسیم کرنے کے لیے، تفریق پیدا کرنے کے لیے، وہ اس ملک کو دوبارہ تقسیم کروا دینا چاہتے ہیں۔ وہ اس ملک کے خفیہ دشمن ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ان کا تعلق CIA سے ہے، ہم نہیں جانتے کہ ان کا تعلق موساد سے ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ دنیا کی کس قوم سے اور کس ایجنسی سے ان کا تعلق ہے، لیکن وہ اس ملک کے لیے نہایت مضرت رساں ہیں۔ وہ اس ملک کی یکجہتی کو، وہ اس ملک کی شانتی کو، امن کو، سلامتی کو، وہ اس ملک میں تمام انسانوں کے اچھے تعلقات کو خوشگوار باقی نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دلوں کو بھی گرما دیں، وہ چاہتے ہیں کہ فاصلے قائم کر دیں، وہ چاہتے ہیں کہ آبادیوں کے درمیان دیواریں اٹھا دیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایک بڑے طبقے کو جہالت میں رکھیں، وہ چاہتے ہیں کہ غریبی مسلط کریں، وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کی پالیسی اختیار کریں۔ ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہم نے جس کو مالک مانا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا باپ ایک ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، آخری نبی ایک ہے، آخری کتاب ہدایت ایک ہے۔ اور وہ یہ بات صرف مسلمانوں سے نہیں کہتا، قومی اعتبار سے مسلمانوں سے نہیں کہتا، وہ پوری انسانی دنیا سے کہتا ہے، وہ ہر فرد بشر سے کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں راجستھان کے چیف منسٹر سے، میں کہتا ہوں یہاں کے وکلا سے، ججز سے، میں کہتا ہوں پولیس والوں سے، فوجیوں سے، میں کہتا ہوں یہاں کے ہر بندے سے، ایشور کی پوجا کرو، ایشور کی پوجا کرو، ایشور کی وندنا کرو، اپنے مالک کے سامنے جھک جاؤ، اپنا دل اس سے لگاؤ اور یہ صدا سنو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے انسانوں، بات پورے مانوتا سے، مینکائنڈ سے کہی جا رہی ہے، کسی قوم سے نہیں۔ اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قبیلوں میں اور خاندانوں میں تقسیم اس لیے کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اور تم میں سب سے زیادہ عزت والا انسان وہ ہے جو اپنے ایشور کی سب سے زیادہ وندنا کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے، بات مانتا ہے، حرام چیزوں سے بچتا ہے۔ اس نے جس چیز کو حلال کہہ دیا، جائز کہہ دیا، درست کہہ دیا، صحیح کہہ دیا، اس پر جمتا ہے، اور جس چیز کو اس نے غلط کہہ دیا اس کو غلط سمجھتا ہے۔ اور اس نے بے شمار پیغمبر بھیجے، نبی بھیجے، لیکن لاسٹ میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ملک میں کون کون نبی تھے، دنیا کے کس کس خطے میں کون نبی تھے، نام بنام سب کے بارے میں ہمارے پاس معلومات نہیں ہے، لیکن ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ دنیا میں کوئی خطہ زمین اللہ کے نبیوں سے محروم نہیں رہا ہے۔ اور آخری نبی پوری انسانیت کے، ہندوؤں کے، جینیوں کے، بدھسٹوں کے، سکھوں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، امریکہ کے آخری نبی، آسٹریلیا کے آخری نبی، عرب ملکوں اور اسلامی ملکوں اور ایشیائی ملکوں اور تمام بر اعظموں میں بس موجود سارے ملکوں کے تمام انسانوں اور جنوں کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ دنیا انسانیت کے نبی ہیں،
آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جیسے پہلے تھی کہ یہ بات آپ کہیے، بس پہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے ہندو بھائی سے کہیے، رکشے پہ بیٹھنے والے سے کہیے، ٹمپو پہ بیٹھنے والے سے کہیے، ریل پہ بیٹھنے والے سے کہیے، جہاز میں جو ساتھی ہے اس سے کہیے، دکان پہ آنے والے سے کہیے، ایک ایشور کی پوجا کرو اور اپنے اسکولوں سے شرک ختم کرو، مندروں سے شرک ختم کرو۔ شرک سب سے بڑا پاپ ہے، اور اگر اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک کرو گے، جو ایشور کی صفات ہیں وہ کسی اور کی بتاؤ گے، تو مالک تم سے ناراض ہو جائے گا، بھی وہ چاہے گا تو تم سے نعمتیں چھین لے گا۔ اللہ کی الوہیت کی بات اور آخری نبی کے رحمت للعالمین ہونے کی بات اس طرح بتائیے، اس طرح بیان کیجئے، موبائل سے میسج دیجئے، ویب سائٹ بنا کے بتائیے، کیسٹ عام کیجئے، زبان سے کہیے، قلم سے کہیے، اخبار میں لکھیے، ہورڈنگز لگائیے، بینرز لگائیے، جو طریقہ ہو تاکہ بات سب تک پہنچے۔ جیسے سب کو پانی ملنا چاہیے، بجلی ملنی چاہیے، مکان سر چھپانے کے لیے ملنا چاہیے، ویسے ہی آخری نبی کی گائیڈنس پوری دنیا انسانیت کو ملنا چاہیے۔ اور